حافظ عبد الرؤف صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اتنے مائک لگا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پروگرام کا نام ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو علماء اکرام اپنے موضوعات بیان کریں گے۔ میرے پاس جو چند منٹ ہیں، میں تو وہی چاہوں گا کہ اس بات کو طے کریں کہ آپ امام الانبیاء بنے کہاں تھے، آپ نے نبیوں کو امامت کرائی کہاں تھی، کس جگہ پہ سارے نبی اکٹھے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام تھے۔ اور آج کا دلوں کو پھاڑ دینے والا، کلیجے شک ہو جاتے جس کے ساتھ منظر دیکھے نہیں جاتے، جو غزہ کی کیفیت ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں کی کیفیت ہے، مگر واللہ جذبے ایسے ہیں، ایمان ایسا ہے، شہادت کی آرزو ایسی ہے کہ وہ بھی ایسی کسی نے نہیں دیکھی۔ جس طرح وہ ڈٹ گئے ہیں اللہ کے بندے، ایک مہینہ ہونے لگا، 7 تاریخ سے میرا خیال 5 تاریخ شروع ہونے والی، 2 دن کم 3 دن کم مہینہ ہو گیا۔ اسرائیل نہیں، امریکہ، یورپ، دنیا ایک طرف ہے اور وہ تنہا ایک طرف ہے، مگر یہاں اللہ کی مدد ہے، وہاں اللہ کی بغاوت ہے۔ جو ٹینک کبھی سوچے نہیں جاتے تھے تباہ ہوں گے، اور جو ان کی ایلیٹ کلاس کی ٹریننگ ہے، ان کے تو بچے بھی ٹرینڈ ہیں، ان کے تو بچے بھی گریجویشن نہیں کر سکتے، ان کے بچے تو ماسٹر نہیں کر سکتے جب تک وہ فوج کی ٹریننگ میں لیں۔ اسرائیل میں کوئی فوج نہیں ہے، ہر آدمی فوجی ہے، ہر عورت، مرد، بچہ سب نے ٹریننگ لی ہے، اور آج اسلحہ بانٹا جا رہا ہے اسرائیل میں، اور تسلی دی جا رہی ہے کہ تم بچو گے، مگر تل ابیب کے ایئرپورٹ پہ جگہ میسر نہیں ہے۔ جو تل ابیب چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جو یہودی وہاں رو رہے ہیں، قسم سے وزیر خارجہ سے لے کے ڈیفنس منسٹر سے لے کے ان کے انٹیلیجنس چیف سے لے کے آرمی کے بڑے سے بڑے لوگ ہم نے روتے دیکھے۔ اس 15 دن میں 20 دن میں ہر کوئی یہودی رو رہا ہے، ہم مرے کہ ہم مرے۔ اور ادھر 10,000 شہادتوں کے ساتھ، 3,000 بچوں کی لاشوں کے ساتھ، ملبے کے ڈھیر کے نیچے دبے ہوئے لوگ بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اشہدو اللہ الہ الا اللہ کی ترانے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، اور آپریشن ہو رہا ہے، سن کرنے کی دوائی نہیں ہے، اور وہ چھوٹا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اسی میں وہ مگن ہے، اور ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہا ہے، اس کے پاس بے ہوشی کی دوائی نہیں ہے، اس کے پاس سن کرنے کا انجیکشن نہیں ہے، وہ زخموں سے چور چور بچہ قرآن پڑھتے چلا جا رہا ہے اور ڈاکٹر اس کا آپریشن کر رہا ہے۔ ہمارے بچے ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں، ہمارے بچے 100 قسم کے مسائل کا شکار ہیں۔ فلسطین کے بچے آج کل جہاد کھیلتے ہیں اور شہید کھیلتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں سے کہتی ہیں۔ میں نے یہ 4 دن پہلے ویڈیو دیکھی، ہم نے کشمیر میں سب کچھ دیکھا تھا، فلسطین میں دیکھا کہ اس کے بیٹا شہید ہے، اور وہ چاکلیٹس لے کے، بنٹیز لے کے، ٹافیاں لے کے لوگوں پہ پھینک رہا اور بانٹ رہا ہے، اور لوگوں کو مبارک دے رہا ہے کہ ہم شہیدوں کے وارث ہیں، ہم شہیدوں کے وارث ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شہادت کے لیے چن لیا۔
میں نے فلسطین کے لوگوں سے کچھ سال پہلے پوچھا کہ تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے, ہجرت کر جاؤ. افغانستان میں مسئلہ بنا, 79 میں رشیا آیا تو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے. 9/11 ہوا, امریکہ نیٹو آیا, افغانستان کا ایک بڑا طبقہ ہجرت کر کے یہاں پہ آ گیا. تم کیوں نہیں کر لیتے, چھوڑ دو. پاکستان میں کشمیر کے مہاجرین موجود ہیں, شام میں مسائل بنے 2011 میں تو شام کے لوگ کہاں آ گئے, ترکی میں. ترکی میں بڑی بڑی بستیاں ہیں, پورا علاقہ ترکی کا شامیوں کے پاس ہے, جو ادلب سے, حلب سے, الیپو سے, کہاں سے نکلے, اور مخیم عائشہ اور مخیم خدیجہ اور مخیم ابو بکر, اس طرح کی خیمہ بستیاں لگی. اب تو باقاعدہ سیٹلڈ ایریا ہے وہ. یہ سارے علاقے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, اللہ کی توفیق ہے, بس کاموں میں بہت کچھ بندے کو پتہ لگتا ہے. تو یہ شام کے لوگوں نے ہجرت کی, یہاں آ گئے ترکی میں. تو فلسطینیوں سے میں پوچھتا تھا کہ تم ہجرت کیوں نہیں کرتے. کچھ وقت کی بات ہے تو کسی نے کہا ایسی سردی کی آمد تھی تو ایک پروجیکٹ آیا کہ فلسطین میں سکول کھولنے چاہیے, ان کے بچوں کی تعلیم کا بہت حرج ہو رہا ہے, ان کے ختم ہو گیا سارا سسٹم, سب کچھ ان کے لیے ختم ہو چکا ہے, تو فلسطین کے بچوں کے لیے کچھ سکول ایجوکیشن کا پروجیکٹ کرتے ہیں. تو جب ان سے بات چیت ہوئی کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے کتابیں, کاپیاں, اسٹیشنری چیزیں خریدتے ہیں, آپ بچوں کو تعلیم دیں, تو جواب ایسے نومبر کا مہینہ تھا, یہ بات ہے 2016 کی, 2016-17 اس سال کی سردیاں شروع تھی, نومبر کے دن تھے. تو جواب آیا کہ کاپی, کاغذ, بستے کی بجائے کیا آپ ہمیں پولیتھین دے سکتے شاپ پر. کیا سمجھ آئی آپ کو, آپ ہمیں پولیتھین دے سکتے ہیں. تو پوچھا کہ کاغذ, پینسل, بچوں کی تعلیم کا شاپر سے, لفافے سے, پولیتھین سے کیا تعلق ہے. کہنے لگے کہ سردی کی آمد ہے, ٹھنڈ بہت پڑتی ہے یہاں پہ, تو ہمارے گھروں میں کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہے, بمباری کے ساتھ ہم سب ملبے کے ڈھیروں میں رہتے ہیں, تو جو پیسے آپ تعلیم اور سکول پہ لگانا چاہتے ہیں آپ ہمیں دے دیں. ہم فلسطین کے لوگ دروازے تو نہیں بنا سکتے, کھڑکیاں تو نہیں خرید سکتے, ہم لفافوں کے ٹکڑے لگا کے سردی سے اپنے بچوں کو بچائیں گے. کسی نے کسی سے سوال کیا, کچھ باتیں میں کسی طرح بیان کروں گا, کچھ کسی طرح بیان کروں گا, اللہ تعالیٰ بہت بڑی فتح دے گا آپ کو انشاءاللہ, یہ میرا اللہ پہ یقین ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, ہم نے 9/11 میں امریکہ کو آتے بھی دیکھا ہے اور اس کو جاتے بھی دیکھا ہے, اس کی فرعونیت اور رعونت بھی دیکھی ہے اور اس کی بدماشی بھی دیکھی ہے. جب وہ کہتا تھا we are going to proceed war for anti-terrorism, war for peace, war for justice, یہ نعرے لے کے آئے تھے اور صلیبی جنگوں کا اعلان کر کے آئے تھے, پھر صلیب کو ہارتے بھی دیکھا تھا اور اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کو جیتتے دیکھا. میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا. کابل کی فتح کتنے لوگوں نے کی؟ کابل میں جو پہلے لوگ داخل ہوئے محل کے اندر, آپ یوٹیوب میں کر لیجئے گا, گوگل کر لیجئے گا, 22 لوگ تھے, 10 موٹر سائیکلیں پہ تھے, ہر موٹر سائیکل پہ 2 بندے نہیں تھے, کچھ پہ زیادہ تھے. 22 لوگوں نے کابل کا محل حاصل کیا. اشرف غنی سے 22 لوگوں نے محل لیا. عصر کے وقت وہ تقریر کر رہا تھا, ہم یہاں کھڑے ہیں, اور جوتے چھوڑ کے بھاگا تھا. یہ کیفیت تھی ان کی. 22 لوگ کل تھے جنہوں نے کابل فتح کیا. اور کیا پڑھ رہے تھے صدارتی محل میں؟ پہلی دفعہ صوفے دیکھے چیزیں, اور وہاں بیٹھے تھے اور ان کا قاری پڑھ رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اور جو جہاں کھڑا تھا اسی جگہ سجدے پہ گر رہا تھا, یا اللہ تو نے فتح دے دی, یا اللہ تو نے فتح دے دی, یا اللہ تو نے فتح دے دی. جن کو فتح ملی تھی ان کو بھی یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا کافر ہار گیا. اپنے اسلحے بھی چھوڑ گئے, اپنے جہاز بھی چھوڑ گئے, اپنی بندوقیں بھی چھوڑ گئے. چلیں میں آپ کو بات تو میں فلسطین کی کرنا چاہتا ہوں, مختصر کرنا چاہتا ہوں, مگر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں آج کے دن میں. ایک طرف افغان اردو ملی تھی,
ایک طرف افغان اردو ملی تھی جو اشرف غنی کی فوج تھی، امریکہ نے بنائی تھی، اور ایک طرف یہ مجاہدین تھے۔ جب امریکہ بھاگنے لگا تو وہ 3 لاکھ فوج ریت کی دیوار کی طرح گری اور افغانستان 2 جملوں پہ فتح ہوا۔ یہاں کو پختون بیٹھا نا، اس کو زیادہ سمجھ آئے گی۔ اعلان ہوتا تھا کہ ہم اس گاؤں میں آ رہے ہیں، اس علاقے میں آ رہے ہیں، یہ فتح ہوگی تو تم میں سے جس نے آنا آ جاؤ۔ 2 جملے بولے جاتے تھے۔ آنے والے ہارنے والے کہتے تھے تڑے مشے، آنے والے کیا کہتے تھے؟ تڑے مشے، اور جو آگے کھڑے ہوتے تھے جن سے دشمنی تھی وہ کیا کہتے تھے؟ بخیر راغلے۔ 2 لفظوں پہ افغانستان جمع ہوا ہے۔ یہ 2 باتیں تھی۔ ہارنے والا آ کے کہتا تھا تڑے مشے، اور جو جیت رہے تھے وہ آگے سے کیا کہتے تھے؟ بخیر راغلے۔ اور کیا نیٹو اور کیا نٹو اور کیا جہاز اور کیا شنوک! دنیا نے دیکھا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ جیت گئے، اور جن کے پاس سب کچھ تھا وہ ہار گئے، کیونکہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے ساتھ رب تھا۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ ڈرتے کیوں وہ جنگوں سے؟ ہائے پتہ نہیں اسرائیل کیا کر دے گا، ہائے پتہ نہیں امریکہ کیا کر۔ اللہ کہتا ہے دفع کرو ان کو، کیوں کمزوری دکھاتے ہو؟ کوئی خوف نہیں، کوئی کمزوری نہیں۔ اگر تمہیں تکلیف آئی ہے، اگر تمہارے لوگ شہید ہو گئے تو ان کے نہیں مرے؟ اگر تمہیں رنج آئے ہیں، تمہیں علم آئے ہیں، تمہیں مصیبتیں آئیں، ایسی ان کو بھی مصیبت آئی ہے، تمہیں اللہ سے اجر ملنا ہے، ان کو کوئی اجر نہیں ملنا۔ اللہ کرے یہ آیتیں ہم پڑھ لیں۔ دنیا میں یہودی ہیں کتنے؟ پوری دنیا کا یہودی 1.25 کروڑ نہیں ہے، اس سے کم ہے۔ اور اسرائیل میں جو یہودی بستے ہیں 80 لاکھ ہیں، اور 20 لاکھ مسلمان ہیں اسرائیل کے اندر، اور 80 لاکھ کے قریب فلسطین کی آبادی ہے، جس میں 21 لاکھ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ غزہ سٹرپ میں۔ غزہ کوئی ضلع نہیں ہے، غزہ ایک سمندر کی پٹی ہے جو کہیں سے 6 کلومیٹر ہے، کہیں سے 12 کلومیٹر ہے، کہیں سے 8 کلومیٹر، ایک لمبی پٹی ہے۔ 21 لاکھ لوگ اس میں رہتے ہیں، جس کے 2 طرف سمندر ہے، درمیان میں خشکی ہے۔ 21 لاکھ مسلمانوں کا بسیرا ہے، ہر طرف باڑ لگی ہے، ہر طرف اسرائیل نے رستے روکے ہیں۔ ہاں، اسرائیل کیا رستے روکے گا؟ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ اسرائیل فلسطین کے گرد جتنے ملک ہیں وہ مسلمان ہیں یا کوئی کافر بھی ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے شرق غرب شمال جنوب جدھر بھی مسلمان ہیں، مسلمان۔ مصر، شام، اردن، یہ جتنے کویت، یہ جتنے ملک ارد گرد دیکھیں گے سب مسلمان ہی ہوں گے۔ اسرائیل اور فلسطین کو کوئی کافر ملک نہیں لگتا۔ جو بارڈر لگے گا کس کا لگے گا؟ ہر طرف مسلمان ہیں۔ 1 کروڑ 20 لاکھ یہودی دنیا کے ملا کے ہیں۔ فیصل آباد کی آبادی کتنی؟ 1.5 کروڑ۔ لاہور کی آبادی کتنی؟ 2 کروڑ سے زیادہ۔ کراچی کی آبادی کتنی؟ 3 کروڑ سے زیادہ۔ پاکستان کی آبادی کتنی؟ 25 کروڑ۔ عالم اسلام کی آبادی کتنی؟ 2 ارب۔ 2 ملین نہیں کہہ رہا، 2 بلین کہہ رہا ہوں۔ 2 ارب مسلمان ہیں، اور یہودی کتنے؟ 1.25 کروڑ پورے نہیں ہیں۔ بہاول نگر بہاول پور دونوں کا رقبہ ملائیں تو بڑا ہے، اور اسرائیل 2 ضلعوں سے۔ پاکستان کا نقشہ دیکھیں گے گلوب میں، میپ میں تو نظر آئے گا، سعودیہ کا نقشہ پاکستان سے بڑا دکھے گا، ہندوستان کا نقشہ دکھے گا، افغانستان ایران کا نقشہ دیکھیں گے۔ جب آپ اسرائیل کو نقشے میں دیکھنا چاہیں تو نقشے میں اسرائیل دکھتا نہیں۔ ایک ڈاٹ لگاتے ہیں، ایک نقطہ لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ تل ابیب ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اس نقطے کے ساتھ اس کی پہچان ہے، اس کی باؤنڈری، اس کو وہاں پہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، اس کو لے آؤٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی باؤنڈری کو۔ یہ اسرائیل کی کیفیت ہے۔ مگر مسلمانوں ہوا کیا؟ میں تو کہتا ہوں اللہ کے اختیار ہے۔ بندے تو میدان سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ میدانوں میں جما دیتا ہے۔ بدر تو اللہ تعالیٰ نے کروا دی تھی،
مقصد تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تو چاہتے تھے کہ تمہیں مال و متاع مل جائے اور ابو جہل کا یہ ابو سفیان کا تجارت کا مال مل جائے، قافلہ مل جائے. وَتُرِيدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. تم تو چاہتے تھے یہ مال تجارت مل جائے، یہ تو اللہ کا فیصلہ تھا کہ وہ حق کو محقق کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بدر تو ہم نے کروائی تھی، اور بدر سے لے کے آج تک ہمیشہ ایمان جیتا ہے اور سامان ہارا ہے. کبھی سامان کی بات نہ کریں. مجھے یاد ہے افغانستان کی جنگ کا آغاز تھا، میری بھی اس وقت کیا اتنا تجربہ اور کیا عمر ہوگی، یہ بات ہے 22 سال پہلے کی، جب 9/11 ہوا. میں کراچی میں مصول ہوتا تھا، تو انو بھائی پارک ناظم آباد میں پروگرام، تو بہت جماعتیں لوگ جمع ہوئے. افغانستان کا نیا نیا مسئلہ بن رہا تھا، طالبان وہاں سے نکل رہے تھے اور امریکہ نیٹو آ رہا تھا، بمباری تھی، کوئی کیفیت تھی کندھار کی اس وقت میں. یا اللہ دن کیسے بدل جاتے ہیں، وہ بھی دن تھے. کوئی سوچتا تھا امریکہ آیا اب جائے گا نہیں، امریکہ اس خطے کو کھا جائے گا. مجھے یاد ہے ہم حمید گل صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے رحمت کرے. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے، پاکستان ٹارگٹ ہو جائے گا. امریکی صاحب کہتے تھے 2010 میں نقشے بنے، دنیا میں پبلش ہوئے، جس دنیا کے نقشے میں پاکستان کا وجود نہیں تھا، 2010 میں دنیا میں نقشہ بنایا گیا، پاکستان کو اس میں مٹا دیا گیا کہ پاکستان نہیں رہے گا، اب صرف امریکہ کی حکومت ہوگی، ورلڈ آرڈر ہوگا، اب ایک حکومت ہوگی، سپرمیسی ہماری ہوگی، سپر پاور ہماری ہوگی. ہم پاکستان، افغانستان، جہاد، اسلام سب مٹا دیں گے. جو اسلام کا نام لے گا، جو جہاد کی بات کرے گا، گوانٹانامو کے جزیروں میں پھینکیں گے. اور گوانٹانامو کے جزیرے کہہ دینا آسان ہے، اور جن لوگوں نے وہاں زندگی بتائی، بگرام کی جیل کی باتیں کرنا آسان ہے، اور بگرام کی جیل کی داستانیں سن لینا. پل چرخی کیا تھا اور دشت لیلا کے صحرا کیا تھے، کابل و کندھار کی جیلوں میں کیا ہو گیا، بگرام میں کیا ہو گیا، ہلمند اور ہرات میں کیا ہوا. یہ ایک داستان ہے، جب مورخ لکھے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ مسلمانوں کے خون کی قیمت کیا ہوتی. ڈیزی کٹر دنیا میں پہلی دفعہ برسے تھے، نیپام زمین پہ پہلی دفعہ اترے تھے. تو میں نے تقریر کر دی وہاں پہ ایسے ہی، بس نا تجربہ کاری میں اپنے جذبے میں، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. ان کافروں کے خلاف قتال کرو، لڑو ان سے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا اور ذلیل کر دے گا، تمہیں فتح دے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. لڑائی کرو، ایک کام تمہارے ذمہ، باقی سب کام رب کے ذمہ. اور پھر کیا لڑائی بھی ہم نے تھوڑی کرنی ہے. بدر میں 300 سے زیادہ لوگ آئے تھے، 313 319. کیا تلواریں تھیں ان کے پاس، 18 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، ایک ایک اونٹ پہ 3 سوار تھے، کھجور کی ٹہنیاں تھیں، بخار میں گھرے تھے. اللہ نے فتح دی، اور فتح کے بعد یہ نہیں کہا کہ فتح جنگ تم نے لڑی، کہا بندوں میدان میں تم کھڑے ہو جاؤ. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ تم نے تھوڑی قتل کیا، یہ تو رب نے جنگ لڑی ہے. یہ تیر تم نے نہیں پھینکے، یہ رب نے پھینکے. فیصلہ اللہ نے اپنا کر دیا کہ میرے فرشتے آسمان سے اترے تھے. صحابہ کی ابھی تلواریں فضا میں ہوتی تھی، گردنیں پہلے اترتی تھی. جب بندہ اللہ کے نام پہ ڈٹے تو صحیح. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا. والذین کفروا فتعصوا اللہ واذل اعمالہم. اللہ ان کو برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، انہاں دا ککھ نہیں رہنا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہا تم میدان، اور ہمارے سارے، میں نے کہا تقریر کی تو میں نیچے اترا تو میڈیا کے لوگ ادھر ادھر، بہت بڑا پروگرام تھا. سٹیج سے میں نیچے اترا، کہنے لگے آپ کو پتہ آپ نے کتنی سخت بات کر دی، یہ آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے یہ والی. اس وقت مسلمانوں کو سمجھاؤ کہ حکمت کے ساتھ بچاؤ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، تم امریکہ سے لڑ نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں لڑ سکتے؟ کہنے لگا تم
B-51 کو جانتے ہو, B-52 کو؟ اس وقت ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی. B-52 اور B-51 طیارے تھے, 35,000 فٹ سے میزائل پھینکتے تھے. اور کارپیٹڈ بمبنگ لوگوں نے سنی ہے, اللہ نہ کرے کسی نے دیکھی ہو کہ کارپیٹڈ بمبنگ ہوتی کس طرح, جس طرح بارش برستی اس طرح میزائل گرتے تھے. کارپیٹڈ بمبنگ, تورا بورا کے پہاڑ کا سرما نکل گیا تھا, پتھر کے پہاڑ ریت بن گئے تھے, یہ منظر تھے. یا اللہ تو ہی قادر ہے. تو میں نے کہا میں نے تو قرآن پڑھا ہے. کہتا بھائی اس وقت قرآن اس طرح کا نہ پڑھو, لوگوں کو سمجھاؤ, یہ وقت نہیں ہے. پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا تھا, یہی قرآن غالب آیا تھا اور اس قرآن کے نام ماننے والے ہار گئے تھے. تو آئے میں فلسطین کی بات آپ سے کر رہا تھا. مایوس نہیں ہونا. مجھے ان لوگوں سے اس قدر تکلیف ہوتی ہے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اور آپس کی بیٹھ کو اور دعاواں نہ کی ہوں. ان سے کہو یار اب کچھ نہیں کر سکتے, فلسطین کے مسلمانوں کے لیے, مجاہدین کے لیے دعا کر دیا کریں, رات کو تہجد پڑھا کریں. اور نہیں تہجد آنا تھوڑی کچھ ہوتا ہے, دعاواں نہ کچھ نہیں ہونا, اور کچھ نہیں پاندا دعاواں نال. اتنے ایمان سے گئے گزرے کہ دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک سے میں نے کہا یار کم از کم یہ یہودیوں کی چیزیں چھوڑ دو, وقتی طور پہ چھوڑ دو, میں نہیں کہتا مستقل چھوڑ دو, جب تک جنگ ہے اگر آپ کے پیسوں سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو اس دوران ہی میرے برگر نال کوئی انہوں نے فرق پہنتا ہے. ایسے نہ کریں, ڈٹ جائیں. ایک اور آپ سے حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ اس غزہ کی پریشانی میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں, گو جا نہیں سکتے, ممکن ہے کہ جانا ممکن بھی نہ ہو, جہاں وہ رہتے ہیں ہمارے لیے ممکن نہ ہو کہ شاید ہم وہاں جا سکے, مگر ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس سے مجھے بڑی تسلی ملتی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے تھے, صحابہ ساتھ تھے. تو آپ نے فرمایا کچھ لوگ اپنے بستروں پہ اپنے پہلوؤں پہ کروٹیں لے رہے ہیں, اللہ نے اجر میں ہمارے ساتھ لکھ دیے. تو صحابہ نے کہا تکلیفیں ہم نے برداشت کی, بھوک پہ تکلیف ہم پہ آئی, آزمائشیں ہم پہ آئیں, اور وہ گھر میں بستر میں اجر میں برابر ہو گئے. تو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا دل ہمارے ساتھ تھا, ان کی نیت ہمارے ساتھ تھی, کسی مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے, ان کی نیت کی وجہ سے وہ اجر میں ساتھ ہو گئے. اور نیت تو ٹھیک رکھو. اور بہت سارے لوگ ہیں جو خود کچھ نہیں کرتے, کسی حکمران کو گالی دے لیں گے, کسی اور کو کہہ لیں گے, جان چھڑا لیں گے. ہاں حکمرانوں میں بے شمار مسائل ہیں, میں جانتا ہوں, خرابیاں بھی ہیں, بے حکمتیں بھی ہیں, مگر آپ سچے دل سے کہیں کہ واقعتاً اسلام کے حکمران بالکل غافل ہیں فلسطین سے. ایسے نہیں کہنا چاہیے, وہ بھی مسلمان ہیں, ان کے دل میں بھی ایمان ہے. میں مانتا ہوں کہ آپ کا ایمان تگڑا ہوگا اور ان کا ایمان ماڑا ہوگا. آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. باتیں کرنے والے جو مرضی کریں. سعودی عرب ہمارا ایک ملک ہے, فلسطین کی سب سے زیادہ مدد کرنے والا, فلسطینیوں کو سب سے زیادہ سنبھالنے والا, فلسطینیوں کا سب سے بڑا مقدمہ لڑنے والا, فلسطینیوں کا سب سے بڑا جو ووکل پرسن اور فوکل پرسن ہے دنیا میں, وہ کون ہے؟ پریکٹیکلی بات کرنی ہے, جذباتی بات نہیں کرنی. $5 بلین دیتا ہے سال میں, $5 بلین, اور پاکستان کے پاس اس وقت $3 بلین نہیں. IMF والے آئے بیٹھے ہیں, آپ کا بازو مروڑ کے پیٹرول بھی مہنگا کرتے ہیں, گیس بھی مہنگی کرتے ہیں, دال روٹی بھی مہنگی کرتے ہیں. صرف $3 بلین کا, $3 ارب کا مسئلہ ہے. اور سعودی عرب فلسطین پہ ایک سال میں کتنا خرچ کرتا ہے؟ $5 بلین. UAE کتنا کرتا ہے؟ $3.4 بلین. مفادات ہیں سب کے, میں ان کی نہیں. ترکی جو ہے ہمارا ایک ملک ہے, مسلمانوں کا ملک اور بڑا پیارا ملک ہے, اللہ نے ان کو بڑی توفیق دی ہے. سعودی عرب تو تسلیم کرے نہ کرے اسرائیل کو, یہ بات کی باتیں ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ کسی مسلمان ملک کے ساتھ جو اسرائیل کا بزنس ہے وہ کون سا ملک ہے؟ بولیں ذرا, ایک دفعہ منہ سے گئے نا یار سارے. بزنس ایک مسلم کنٹری کا, ایک جوس کنٹری کے ساتھ, یہودی کنٹری کے ساتھ جو سب سے زیادہ بزنس ہے وہ کس کا ہے؟ ترکی کا. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, ہمیں اس میں اعتراض بھی کوئی نہیں,
مگر ہمارے ہاں یہ ذہن دے دیا جاتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اللہ واسطے اپنے آپ کو بھی بیلنس رکھیں. اگر ہم دعا کر سکیں گے، محبت کر سکیں گے، دعا سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. بدر کی بھی فتح بعد میں ہوئی تھی، اور بدر کی دعا پہلے ساری رات لگی تھی دعا میں، چادر گر گئی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق تسلیاں دے رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے اتنے فرشتے آ گئے، اتنے فرشتے آ گئے، 1000 3000، اور آپ روئے چلے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. پھر ہم نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا، مسلمانوں کو پکا کر دیا. تو دعا ضرور کرنی ہے. میں جو میں نے شروع کیا تھا کہ ہے کیا فلسطین، مسجد اقصی سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ تو میں نے فلسطین کے لوگوں سے کہا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ تم ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے ہم اپنے گھروں کے لیے نہیں بیٹھے، ہم تو اس مسجد اقصی کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہاں اذان دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، یہ 2 جمعے سے واقع جمعہ نہیں ہوا مسجد اقصی میں، مجھے معلوم ہے. رمضان المبارک میں لاہور کی کوئی ایک مسجد اقصی کے برابر رشت نہیں رکھتی جتنے مسلمان کہاں پہنچتے ہیں؟ مسجد اقصی میں فلسطینی نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ہم صرف اس کی اذان کے لیے بیٹھے ہیں، نہ یہاں کیمپ ڈیوڈ بنے گا، نہ یہاں اکلے سلیمانی رہے گا، ہمارا آخری بچہ بھی ہوگا تو یہ مسجد اقصی ہوگی، یہ گنبد صخرہ ہوگا. ہم یہاں سے جانے کے نہیں، اس کی ہماری زندگیوں میں اس کے میناروں سے اللہ اکبر، اشہدو حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر. ایسے ایمان والے. یہ تو آج کی بات ہے نا، جنگ یہ 7 تاریخ سے شروع ہوئی، گزشتہ 30 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کے پاس ٹینک ہیں اور فلسطینیوں کے پاس کیا ہیں؟ پتھر غلیلیں. مائیں پتھر کوٹ کوٹ کے دیتی ہیں، غلیلے بنا کے دیتی ہیں کہ بیٹا جب باہر جاؤ جہاں تمہیں یہودی فوجی نظر آئے غلیل سے پتھر پھینکنا. اور اللہ کی بھی شان ہے، غلیل والوں کا رعب زیادہ ہے اور ٹینک والوں کا خوف زیادہ ہے. یہ تو بزدل قوم ہے، کیا کہیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس گاؤں پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ رہ لیں گے. نکل تو آئے ہیں فرعون سے، آگے جگہ کوئی نہیں تو اس گاؤں پہ جاتے ہیں. کیا کہنے لگے؟ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. تو جا کے لڑ، تیرا رب جا کے لڑے، ہم ادھر بیٹھے. جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی کی موجودگی میں جہاد نہیں کر سکے وہ آپ سے لڑیں گے. مگر ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ان سے مار کھا رہے ہیں. ایسی قوم ہے جس نے نبیوں کی موجودگی میں شرک کیا. بچڑے کی پوجا کب کی؟ ہارون علیہ السلام بھی موجود اور موسیٰ علیہ السلام بھی موجود اور من اور سلوہ بھی موجود اور بادلوں کے سائے بھی موجود، جنتوں کے کھانے بھی موجود، پتھروں کے چشمے بھی موجود، اللہ کی نعمتیں موجود. اللہ کی مدد دیکھ کے آئے تھے، نیل سے اللہ نے سلامت نکال لیے تھے، فرعون کو ڈبو دیا تھا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا تمہیں دیکھا نہیں؟ ہم نے ان کا بیڑا غرق کیا، تمہیں نجات دے دی. مگر بچڑے کو پوجنے والے کون تھے؟ ایسی کو بدبخت قوم ہے. ایک گائے ذبح کرنی پڑ گئی، اتنے بہانے کیے جتنے بہانے کرتے گئے، جتنی ہیل و حجت کرتے گئے اتنے پھنستے گئے. تو یہ کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بڑے بڑے مارکوں کی توفیق دی ہے. یہودیوں کا لوگ مجھے پوچھتے ہیں علاج کیا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کبھی خیبر کو پڑھیں. جنگیں اللہ کے نبی نے بہت کی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگی جہاد کے ساتھ تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم جہاد کے ساتھ ہوں، جہاد ہمارے رگو پے میں ہو، جہاد ہمارا عقیدہ ایمان بنے، جہاد اسلام کی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ غلبہ اسلام کی راہ ہے. خندق میں جنگ ہوئی ہے، کوئی بندہ ہی نہیں مرا، ایک آدھ یہودی کوئی ہے، باقی کچھ لمبا چوڑا نہیں ملتا. خندق سے واپس آ گئے تو غسل کرنے لگے تو جبرائیل امی تشریف لائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کپڑے اتار دیے، ہتھیار اتار دیے آپ نے، ہم نے تو ابھی ہتھیار پہنے. اور جبرائیل امی اپنی مٹی جھاڑ رہے، اپنے سر میں سے گرد اٹھا رہے کہ فرشتوں نے تو ہتھیار پہنے. کہا کیوں؟ کہا بھی ادھر جانا ہے. کہا کدھر؟ کہا بنو قریظہ.
बनु कुरैदा पहुंचे, मुहासरा किया। साद बिन माज रजी अल्लाह तआला जख्मी हालत में आए, कहा इनके बड़ों को कत्ल कर दिया जाए, बालिगों को, इनकी औरतों बच्चों को गुलाम बनाया जाए, इनके माल ले लिए जाएं। मेरे नबी बड़े रहमतुल्लिल आलमीन थे, एक चूंटी की तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी, एक चिड़िया की तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी, एक ऊंट के बिलबिलाने के ऊपर सहाबी को बुला लिया। दुश्मनों से के साथ भी हमेशा अच्छा सलूक किया। मगर यहूदी कोई ऐसी बदखसलत कौम थी कि आपको इतना गुस्सा था कि मदीने में खंदकें खोदी गई, बनु नज्जार के मोहल्ले में, और यहूदी बुलाए जाते थे। 600 यहूदी उन खंदकों के अंदर दफन कर दिए गए, कत्ल करके, बनु कुरैदा के। ये तारीख है, ये हदीस है, ये इस्लाम है। और खैबर में ये बुज़दिल लोग हैं, मैदान में नहीं आएंगे, हमेशा अंदर होंगे। मगर अल्लाह ताला कहता कोई नहीं, कल इन्होंने किले बनाए थे, आज इन्होंने आयरन डोम बनाए, ना कल इनका बनु कैनका बचा, ना बनु खुजा बचा, ना इनके कल को ये बनु कुरैदा बचे, और ना इनके खैबर के लोग बचे। कोई मसला नहीं, फिक्र ना करो, आज भी इनके आयरन डोम फिजा में बिखर गए और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदद की। अगर आज हम शहादत के साथ खड़े तो सुकून इनको भी नहीं। का पाक है वो रब जिसने रात के एक हिस्से में अपने बंदे को कहाँ का सफर करवाया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके इर्द गिर्द बरकत है। यह बरकत की जमीन है, ताकि हम इसको अपनी निशानियां दिखाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पे सवार थे और मक्का से तशरीफ ला रहे थे मस्जिद अक्सा तक। फरमाते हैं जहां तक निगाह जाती थी उसका कदम पड़ता था। नबियों को जमात कराई, जन्नत और जहन्नुम जाके देखी। आए एक बात आपसे करूं, मेरी बात, मेरा वक्त जो मुकर्रर था वो मुकम्मल हो गया। मस्जिद अक्सा के लिए परेशान है, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस रखी है। लाहौर में भी बहुत सी मस्जिद अक्सा हैं। वो मस्जिद अक्सा तो हमेशा आबाद रहेगी, वो तो हमारा किबला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 महीने किसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है? मस्जिद अक्सा की तरफ। ये हमारा किबला है, अव्वल है, हम इसको छोड़ने के नहीं है। मैं पूछता हूं जो हमारे मोहल्ले की मस्जिद है उसमें जाने का प्रोग्राम क्या है? जिस मेराज का सफर शुरू किया था मस्जिद अक्सा, फिर दरमियान में यहां ट्रांजिट किया था, नमाजें कहां मिली थी? 50 मिली थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दे दे के 50 से कितनी करवा दी, और अभी भी कहते थे कि आपकी उम्मत से नहीं पढ़ी जाएंगी। आपने फरमाया मुझे रब से हया आती, अब नहीं जाता। मुसलमानों क्यों परेशान हो? हमारे उस्ताद मोहतरम हैं हाफिज अब्दुल गफ्फार अवान साहब, अल्लाह ताला उनके इल्म में, उम्र में बरकत दे, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी दे। वो अक्सर कहा करते हैं कि यहूदियों को पता है जिस दिन तक जुमे की सफ़ों में और फजर की सफ़ों में फ़र्क है, मुसलमान कभी गालिब नहीं आ सकते। जिस दिन फजर के नमाजी और जुमे के नमाजी एक हो गए, यहूदी खुद छोड़ के चले जाएंगे। अभी उनको पता है ये फजर में सोते हैं, उठते नहीं हैं। सर्दियों की लंबी रातों में भी सोने वाले ज्यादा कि उठने वाले ज्यादा? फजर के अभी जलसा सुनेंगे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, इंशाअल्लाह, और फजर के वक्त सारे टुन। अल्लाह की रहमत किस तरह आएगी? मस्जिद अक्सा का सफर तो याद दिलाता है कि हमें 5 नमाजें मिली थी, पढ़ेंगे 5, लिखी 50 जाएंगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, कहा बेटे अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। जवाब तो दे दें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सलाम आया हुआ आपको, हदीस पर बयान कर रहा हूं। और उनसे कहना कि जन्नत एक चटियल मैदान है, कुछ नहीं है, एक मैदान है जिसका पानी मीठा है और जिसकी जमीन जरखेज है। कुछ नहीं है, एक मैदान है। अगर कोई जिम्मेदार बैठा तो वो बता देगा, फैसल भाई बता देंगे कि पानी मीठा हो, खारा ना हो, मट्टी जरखेज हो। जिम्मेदारों क्या निकलता फिर? का जन्नत एक चटियल मैदान है, पानी बड़ा शीरी है, मिट्टी कमाल की है, जितने चाहो बाग लगाओ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। सारा दिन मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर ये पढ़ रहे। का 100 दफा पढ़ ले, समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह होंगे, अल्लाह माफ कर देगा। ये पैगाम थे। ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात, सिदरतुल मुंतहा का सफर, जिब्राईल अमी को अपनी शक्ल में देखा। यह है मस्जिद अक्सा। 3 मस्जिदें जहां इबादत के लिए जाया जा सकता है, सफर किया जा सकता है अजर की नीयत से, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी और तीसरी
یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے. ایک حدیث آپ کو سناؤں. جب یہ مسجد مکمل ہوئی تو داؤد علیہ السلام نے مسجد بنائی اور دعا کی. 3 دعائیں ہیں، مسند احمد میں لکھی ہیں. اے اللہ میرے فیصلے اس طرح درست ہو جس طرح تو نے نازل کیے ہیں، تیرے فیصلوں کے مطابق میرے فیصلے درست ہوں. اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرمانا جو میرے علاوہ کسی کو میرے نہ پہلے عطا کی ہو نہ بعد، ایسی حکومت اور ایسی حکمت مجھے عطا فرمانا. اور تیسرا کیا، جو میری اس مسجد میں نماز کے لیے آئے، صرف نماز کے لیے، اس کے گناہ بخش دینا جس طرح آج اس کی ماں نے جنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلی 2 دعائیں تو قرآن کے مطابق ان کی قبول ہو گئیں. اللہ نے جو ان کو فیصلے کروائے وہ دین کے مطابق. یا اللہ تو ہمیں بھی وہ حکمران دے جو فیصلے کس کے مطابق کریں؟ اللہ کے فیصلوں کے مطابق، اللہ کے قرآن کے مطابق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق. کہا یہ بھی اللہ نے حکومت بھی ایسے دی کہ اس کے بعد کسی کو نہیں دی. اور کہتے ہیں مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو بندہ وہاں نماز پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. دعا کرے اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں بھی مسجد اقصی میں نماز کی توفیق عطا فرمائے. اور ضرور وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسجد اقصی کو فتح کیا. ابو عبیدہ ابن جراح آپ نے سب نے پڑھا ہے، جس دن میرے سیدنا عمر فاروق نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیں عزت دی اسلام کے ساتھ. ہم تو بتوں کو پوجتے تھے، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم تو اس کام کو جانتے ہی نہیں رہے. اللہ نے ہمیں ان کپڑوں سے عزت نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزت دی تو کس کے ساتھ؟ یا اللہ میرے اس مجلس میں آنے والے میرے سمیت سب کا ایک عقیدہ بن جائے کہ عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ اللہم اعز الاسلام بنا اللہم اعزنا بالاسلام. اے اللہ ہمیں عزت دے تو اسلام کے ساتھ، اور اسلام کو عزت دے تو ہمارے ساتھ. اسلام ہماری عزت بنے، ہم اسلام کی عزت بنے. یہاں کوئی گاڑی کسی کے ساتھ عزت بنا رہا ہوتا ہے، کوئی گھڑی دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی گاڑی کی چابی دکھا رہا ہوتا ہے، کوئی موبائل کا ماڈل دکھا رہا ہوتا ہے، میرے پاس آئی فون ہے، میرے پاس سیمسنگ کا نوٹ ہے، او پیچھے کر دو. قبر میں گوگل نہیں چلتا اور کسی کا موبائل اس کی قبر میں ساتھ نہیں جاتا، اور قیامت کے دن کسی کا موبائل اس کے پاس نہیں ہوگا، عمل ساتھ ہوں گے. عمل کی فکر کریں. پھر عیسائیوں کے پاس گیا، پھر ایک آدمی تھا صلاح الدین ایوبی، لوگ اس کو سلطان کہتے ہیں، وہ سلطان نہیں تھا، وہ تو سالار تھا. مسجد اقصی کی فتح نے، ہتین کے مارکوں نے، 100 سال کی صلیبی جنگوں کے منطقی انجام نے صلاح الدین کو سلطان صلاح الدین ایوبی کہلایا تھا، جس نے اس میں منبر سجایا تھا، جس نے اس کو عرق گلاب سے دھویا تھا، عیسائیوں کو یورپ کو شکست دی تھی، اسلام کو فتح دلائی تھی. مسجد اقصی کی فتح کے ساتھ انشاءاللہ پھر وہ وقت آئے گا کہ مسجد اقصی پھر سے آباد ہوگی، اسرائیلی یہودی وہاں سے نکلیں گے، فلسطین کو اس کی سرزمین ملے گی. اللہ تعالیٰ نے جہاد کے دروازے کھولے ہیں اور قیامت تک کھلے رہیں گے. کل بھی جہاد کو اللہ نے فتح دی تھی، آج بھی اللہ تعالیٰ جہاد کو فتح دے گا، آنے والے کل میں پھر جہاد کو فتح ملے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ المبین.